ابن مسعود عقبہ بن عمر الانصاری البدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، رواہ البخاری۔ 3483 نمبر ہے اس کا۔ جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ جی حدیث نمبر 20 ہے، اور حدیث کو جو روایت کرنے والے صحابی ہیں وہ عقبہ بن عمر الانصاری البدری ہیں۔ چونکہ پہلی دفعہ اس کتاب کے اندر ہم ان کا نام پڑھ رہے ہیں تو تھوڑی سی ان کی جو بایوگرافی ہے، سیرت ہے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ نام سے پتہ ہے الانصاری، یہ انصاری صحابی ہیں، اور البدری، بدری سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ آپ حضرات کی کیا رائے ہے؟ بدری سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ جی البدری سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ جنگ بدر میں حصہ لیا تھا۔ جنگ بدر میں حصہ لیا تھا۔ صحیح ہے جی، انہوں نے جنگ بدر میں حصہ نہیں لیا، اس لیے ان کو بدری نہیں کہا جاتا، بلکہ بدر کا جو علاقہ ہے وہاں کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کو بدری کہا جاتا ہے۔ تو اسے یہ بات یاد رکھنے والی ہے، عقبہ بن عمر الانصاری البدری، البدری سے مراد یہ ہے کہ یہ بدر کی جو جگہ ہے، جو علاقہ ہے، وہاں رہنے والے تھے، لیکن غزوہ بدر میں شرکت نہیں کر سکے۔ لیکن آپ حضرات نے سیرت پڑھ رکھی ہے اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ کے اندر 2 بیعتیں فرمائی تھی، ایک کو کہتے ہیں البیعۃ العقبۃ الاولی اور ایک کو کہتے ہیں الثانیہ۔ جو پہلی بیعت ہوئی تھی عقبہ کے اندر، اس کے اندر تقریباً 6 صحابہ جو تھے وہ مدینہ سے تشریف لائے تھے، اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد پھر وہ مدینہ چلے گئے، اور وہاں جا کر اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، محنت کرتے رہے، اور اگلے سال جب وہ حج کرنے کے لیے آئے تو اپنے ساتھ 73 کے قریب لوگوں کو لے کر آئے۔ ان 73 میں سے 70 کے قریب مرد تھے اور 3 خواتین تھیں۔ ان 70 مردوں میں سے حضرت عقبہ بن عمر بھی تھے، جو تشریف لائے تھے اگلے سال حج کے موقع پر بیعت العقبہ ثانیہ، دوسری بیعت جو تھی اس کو کرنے کے لیے، لیکن غزوہ بدر کے اندر شرکت نہیں کر سکے۔ میں نے تلاش کیا ہے لیکن مجھے مل نہیں پایا کہ کیوں اس میں شرکت نہیں کر سکے۔ ہو سکتا ہے کہ مدینہ میں نہیں رہتے تھے، دور رہتے تھے، تو شرکت نہ کر پائے ہوں، لیکن غزوہ احد کے اندر آپ نے شرکت فرمائی تھی۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو پھر آپ کوفہ چلے گئے، کیونکہ آپ کو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کی گورنری دی تھی، اور اس کے بعد پھر کسی وجہ سے آپ کو گورنری سے ہٹا دیا، تو پھر آپ واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے، اور 60 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا تھا۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، نبوت الاولی سے مراد جو ہے وہ پچھلی آسمانی کتابیں ہیں یا پچھلے نبیوں کی باتیں ہیں۔ تو فرما رہے ہیں، اس کا میں لفظی ترجمہ کروں گا تو تھوڑا مشکل ہو جائے گا، اس لیے میں سیدھا اس کا بامحاورہ ترجمہ ہی کر رہا ہوں کہ پچھلی نبیوں کی یا پچھلی کتابوں کی جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں، ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے اذا لم تستحی، کہ جب تمہارے اندر حیا نہ ہو، فصنع ما شئت، تو پھر جو مرضی کرو۔ اذا لم تستحی، کہ جب تمہارے اندر حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، فصنع ما شئت، جو مرضی کرو۔ اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا پچھلی جو آسمانی کتابیں ہیں، کیا اس کو ہم لے سکتے ہیں، اس پر ہم بات کر سکتے ہیں یا اس کو مان سکتے ہیں؟ تو اس کے اندر تھوڑی سی تفصیل ہے۔ تفصیل اس طرح ہے کہ اگر پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق ہم اور ان کے واقعات کی اور ان کی باتوں کی تصدیق ہمارے قرآن نے کر دی ہو تو ہم ان باتوں کو لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر پچھلی کتابیں یا پچھلی امتیں یہ کہتی ہیں کہ فرعون جو تھا وہ غرق ہوا، ہم نے قرآن میں دیکھا، قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ فرعون غرق ہوا، تو ہم اس بات کو لیں گے اور اس کی تصدیق کریں گے۔ لیکن اگر قرآن جو ہے وہ تکذیب کرے اور جھٹلائے ان باتوں کو، ان واقعات کو جو پچھلی امت کے اندر واقع ہوئے تھے اور مشہور ہو گئے تھے، تو پھر ہم ایسی باتوں کو نہیں لیں گے۔ مثال کے طور پر پچھلی امتیں کہتی ہیں کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام نے کفر کیا، لیکن ہمارا قرآن کہتا ہے وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، تو ہم قرآن کی بات کو لیں گے اور ہم ان کی بات کو نہیں لیں گے۔ اب ایک صورت رہ جاتی ہے جو درمیانی ہے، نہ قرآن نے تکذیب کی ہے نہ قرآن نے تصدیق کی ہے،
تو ہم ایسی باتوں کو لے سکتے ہیں، خاص طور پر اگر وہ اخلاقیات کے، معاشرت کے متعلق ہوں، لیکن اگر وہ عقیدے کے متعلق ہوں تو پھر ہم اس کو نہیں لیں گے۔ اب یہ جو ہماری حدیث ہے یہ اخلاقیات کے متعلق ہے تو ہم اس کو لے لیں گے۔ پھر ایک بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ کہ فرمایا جا رہا ہے اذا لم تستحی، کہ جب تم تمہارے اندر شرم نہیں ہے تو جو مرضی کرو۔ کیا مطلب کہ کیا ہمیں اجازت دی جا رہی ہے کہ اگر ہمارے اندر حیا نہیں ہے تو پھر ہم آزاد ہیں، ہم جو مرضی کرتے رہیں؟ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو پھر تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے، تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے معاشرے کے اندر؟ تو اس دوسرا مطلب جو ہے وہ صحیح ہے کہ اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو پھر تم جو مرضی کرو، پھر تمہاری وہ یعنی ویلیو نہیں ہے، تمہاری قیمت نہیں ہے معاشرے کے اندر۔ حیا کسے کہتے ہیں؟ حیا دیکھیں، حیا جو ہے وہ انسان کا ریئیکشن ہوتا ہے جو وہ دیتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کوئی ایسی ایسی چیز کو جو اچھی نہیں ہوتی ہے، جو بری ہوتی ہے۔ اور حیا جو ہے یہ خیر ہی خیر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ہے وہ شعبہ ہے ایمان کا۔ اب دیکھیں، حیا کو ہم ڈیوائڈ کریں گے دو چیزوں کے اندر، دو کیٹیگریز کے اندر۔ ایک حیا وہ ہے جو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے، جو ہمارا اسلام ہمیں بتاتا ہے، جو حیا اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے، اور وہ ہم پر فرض ہے، وہ ہم نے کرنی ہی کرنی ہے، اور وہ کہیں بھی بدلتی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر حجاب ہے، سطر کا ڈانپنا ہے، سچ بولنا ہے، احترام سے بات کرنا ہے، یہ باتیں جو ہے وہ ہم نے یہ کہیں بھی نہیں بدلتی، چاہے آپ کسی بھی ملک کے دنیا کسی کونے میں چلے جائیں، یہ جو ہے نہیں بدلتی۔ لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مخلوق کے متعلق ہوتی ہیں، جو بدلتی رہتی ہیں۔ بعض اوقات ایک بات وہ پاکستان کے اندر یا انڈیا کے اندر وہ بے حیائی ہوگی، وہ بے شرمی ہوگی، مروت کے خلاف ہوگی، لیکن وہی بات جب ہم کسی اور معاشرے میں جا کے دیکھیں گے تو وہ کیا ہوگی؟ وہ یعنی حیا والی بن جائے گی۔ مثال کے طور پر ہمارے پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ سر ڈانپنا جو ہے وہ علماء کے ہاں اس کو حیا والی بات سمجھا جاتا ہے۔ وہ آدمی جو دین کا عالم ہو اور سر نہ ڈانپتا ہو، اس کی بات کو نہیں لیا جاتا۔ لیکن بعض ممالک ایسے ہیں اگر وہ سر کھلے چھوڑ کے چلیں پھریں تو کوئی بات نہیں ہے، ان کے یہاں کوئی بری بات نہیں، خلاف مروت بات نہیں ہے۔ تو وہ باتیں جو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے، جو اللہ کے متعلق ہیں، وہ کہیں نہیں بدلتی، اور وہ باتیں جو مخلوق کے متعلق ہوتی ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں۔ ایک معاشرے سے دوسرے معاشرے میں ہر ملک کا اپنا رواج ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مجلس میں بیٹھنے کے آداب ہیں، پاکستان میں ہم کھلی ٹانگیں پھیلا کر بھی بیٹھ جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بعض معاشرے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اگر ٹانگیں آپ پھیلا کر بیٹھیں گے تو بڑا برا سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی، کوئی سوال ہے یا پھر ہم اگلی حدیث کی طرف چلیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اس میں صرف یہ ہے کہ جو پرانے قصے یا جو پرانی باتیں ہیں، جی جی جو مجھے سمجھ آیا کہ اگر قرآن اور حدیث یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو یا قرآن کے اندر ہو، اس کی تصدیق کی جائے تو ہم تصدیق کریں گے، اور اگر قرآن و حدیث اس کی تکذیب کرے تو ہم تکذیب کریں گے۔ جی اور اگر قرآن و حدیث نہ تکذیب کرے نہ تصدیق کرے تو جو اخلاقیات کی باتیں ہیں، یعنی جو عمومی طور پہ باتیں اچھی سمجھی جاتی ہیں، ان کو لینے میں حرج نہیں ہے۔ جی، ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی